मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा मक्का में जब मक्का फतह हो गया ना, तो इनके शौहर ने अपनी ज़ौजा से ये कह दिया, अंती अलैया का ज़हरी उम्मी, अपनी बीवी से कह दिया कि तू मेरे लिए ऐसी मुक़द्दस जैसे माँ होती है। माँ के किसी उज़्व से तशबीह दे दी। इसको अरबी में ज़िहार कहते थे, और ज़माने जाहिलियत में ये समझा जाता था कि इन अल्फाज से तलाक हो जाती है और बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाती है। वो फ़ौरन नबी के पास आई, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर ने मुझे ये अल्फाज कह दिए हैं, तो क्या मैं अपने शौहर पे हराम हो गई? आपने फरमाया, हाँ हराम हो गई, क्योंकि अल्लाह ने कोई नया हुक्म आसमान से नाजिल नहीं किया था। वो परेशान छोटे छोटे बच्चे हैं, रोने लगी कि भाई मेरे शौहर ने ऐसा बोल दिया। बार बार आके कुरान ने फिर उनकी कैफियत को बयान किया। आप हमेशा यही फरमाते रहे कि हराम। आप उसके आंसुओं से मुतासिर नहीं हुए। क्यों? कि भाई ये हलाल और हराम का राइट मेरे पास नहीं है। भाई जब अल्लाह ने हराम कर दी है तो मैं कैसे हलाल? अब आप रो जो भी हो, लेकिन वो बार बार अल्लाह से दुआ कर रही थी, अल्लाह मेरे लिए कोई गुंजाइश पैदा कर दे। तभी कुरान कहता है आसमान की तरफ नजर उठा के, अल्लाह तू मेरे लिए कोई गुंजाइश पैदा कर दे, ए अल्लाह तू मेरे लिए। अचानक क्या हुआ? आसमान से वही नाजिल हुई। 28वें पारे की पहली आयतें, क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो ऐ पैगंबर अपने शौहर के बारे में आपसे झगड़ रही थी, यानी फतवे में इसरार कर रही थी। और अल्लाह तुम्हारी सरगोशियों को सुनता है। जो आपसे झगड़ रही थी और शिकायतें किससे कर रही थी? अल्लाह से। अल्लाह से कह रही थी कि अल्लाह मेरे लिए कोई हुक्म नाजिल कर दे। वल्लाहु यस्माउ तहावुरकुमा, अल्लाह तुम्हारी आपस की बातों को सुनता है। फिर अल्लाह ने आयतें नाजिल की और अल्लाह ने कहा कि इस औरत का शौहर 60 गरीबों को 2 टाइम का खाना खिला दे, कफारा अदा कर दे, तो ये बीवी उसके लिए क्या है? हलाल है, क्योंकि उसने तलाक का जुमला नहीं है, ये बुरा जुमला का, इसका कफारा है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, हमारे यहां भी आजकल ऐसा होता है, कोई लफ्ज जबान से गलत कह दिया, कोई शरीय का बात हो गई, तो लोग कहते हैं यार क्या जरूरत है फतवा लेने की किसी से, स्टेट के लॉ को फॉलो करो बस। अमेरिका में तलाक कैसे दी जाएगी? जैसे रियासत। जापान का अपना कानून है, और मिस्र का अपना कानून है, सऊदी अरब का अपना कानून है, पाकिस्तान का अपना कानून है। लोग अब लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अगर लॉ और कल्चर इस्लाम की नजर में निकाह और तलाक और इन मसाइल में इसकी कोई वैल्यू होती, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के रोने धोने को देखकर कल्चर को तब्दील करने का हुक्म दे देते ना, कि ठीक है अरब का कल्चर ये था कि बीवी को हराम समझा जाता है, तो मैं पैगंबर हूं भाई, मैं लीडर हूं, मैं रियासत का सरबरा भी हूं, मैं फौज का कमांडर भी हूं, पूरे इख्तियारात मेरे पास हैं, तो मैं अभी नया कानून पास कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? वही आज से ये अल्फाज कोई कहेगा तो बीवी हराम नहीं होगी। ये कर सकते थे ना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि नबी से ज्यादा जो ऐसा मुअस्सिर लीडर जिसकी बात सुनी जाए इस कायनात में कोई पैदा नहीं हुआ, कि जिनके हर बात को लोग पत्थर पे लकीर समझते थे। आपने कुछ नहीं किया। क्यों? आप कह रहे हैं भाई मैं किसका पाबंद हूं? ऊपर से अल्लाह कोई आयतें नाजिल कर देगा तो ठीक है, मैं तो नहीं कर सकता। तभी अल्लाह ने आयतें नाजिल की और अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने इस औरत की मुश्किल को हल किया है। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह की नजर में वैल्यू किसके कानून की है? अल्लाह की नजर में। रियासत दूसरे नंबर पर है। आज हमारा लिबरल तबका रियासत को तरजीह दे रहा है, खुदाई कानून को उसने दूसरे नंबर पे रख दिया है। 8:15 बजे है ना नमाज, बस मैं खत्म कर रहा हूं बात को समेट। तो हमारे जो लिबरल तबका है ना, उसने क्या किया है कि अल्लाह के कानून को पीछे कर दिया है। तो अल्लाह की नजर में मेरे भाई सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? अल्लाह के कानून की। तो अल्लाह के कानून में जो हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट है ना, आपको उसको सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। और इसी को कुरान ने दूसरे मकाम पे कहा, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ये उस वक्त तक खुदा की नजर में मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपना हर फैसला ये इस्लाम से नहीं करवा लेते। अकॉर्डिंग टू शरिया इनको देखना पड़ेगा कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है।
اگر یہاں بھی اسلام ریاست کے قانون کو خدائی قانون پہ ترجیح دیتا تو اللہ کیا فرماتے؟ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اسٹیٹ سے نہیں پوچھتے کہ کیا لیگل ہے اور کیا اللیگل ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے میرے بھائی آپ مولویوں کو لفٹ کرائیں نہ کرائیں آپ کی مرضی ہے, اسلام کو لفٹ کرانا پڑے گا آپ کو, چاہے آپ کو مولویوں سے کتنی نفرت ہو. آج ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مولویوں سے دشمنی میں کس سے دور ہو رہا ہے؟ اسلام سے. مولویوں سے دشمنی میں اسلام سے دور ہو رہا ہے. تو آپ کو اسلام کو فالو کرنا پڑے گا, اس سے بھاگنے کا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, کیونکہ یہ مولویوں کا دین نہیں ہے. ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے میرے خلاف کلپ بنایا, ایک لبرل آدمی تھے, پاکستانی تھے نا, انہوں نے کلپ بنایا میرے خلاف کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کا ریشو دیکھو. ایک سائنسدان کی میں نے ویڈیو چلائی تو اس کے 1000 ویوز تھے, اور یہ مفتی میری چلا دی نا کہ یہ مولانا صاحب کے ملینز میں جا رہے ہیں. یعنی ہمارے ہاں ایجوکیٹڈ لوگوں کے بجائے جاہل مولویوں کو لوگ, وہ اتنا بڑا سائنسدان, اس کی اتنی زبردست تحقیقات, اس کے ہزار ہیں, اور یہ مولانا جو مدرسے کا فارغ ہوا ہے نہیں. تو میں نے اس پہ بیان کیا تھا, میں نے کہا دیکھو یہ جو ہمارے اتنے ملینز ہو گئے نا, یہ ہمارے نہیں ہیں. لوگوں کو پتہ ہے یہ کس کی بات بتا رہا ہے بھائی؟ اللہ کی. وہ جو ڈاکٹر ہے یا کوئی سائنسدان ہے وہ ایک خاص شعبے سے متعلق بات کر رہا ہے, وہ کڈنی کا اسپیشلسٹ ہوگا فار ایگزامپل, تو کڈنی کا ہر آدمی کا کڈنی مسئلہ تھوڑی ہے. ہمارے ہاں تو ویسے بھی کوئی مسئلہ جب تک مسئلہ نہ ہو تو بنتا ہی نہیں ہے نا. جب کڈنی جس کی خراب ہوگی تو اس کے لیے کڈنی ایک مسئلہ بنے گا, جب تک خراب نہیں ہے تو خراب ہونے والی تمام تر چیزیں استعمال کر کے کڈنی کو پورا پراپر وے میں خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی. جب خراب ہوگا تو پھر ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا بھائی اس کا ایک مسئلہ ہے, یہ یا تو ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے یا کڈنی کا ہے یا اس کا کوئی مسئلہ ہوگا, تو وہ ہر آدمی کا مسئلہ تھوڑی ہے. تو یہ مولوی کی بات نہیں ہے, یہ اصل بات کس کی ہے؟ عزت اسلام کی. لوگوں کو پتہ ہے یہ کس کی بات بتائی جا رہی ہے؟ یہ خدا کا قانون. تو خدائی قانون کے مقابلے میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. وہ تو آپ کی بیسک ضرورت ہے, وہ تو آپ کو زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ مرنے کے بعد آپ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان اصولوں اور ضابطوں کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ بات دماغ میں بٹھا دیں کہ آپ کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ڈاکٹروں کی نہیں ہے, وہ سائنسدانوں کی نہیں ہے, وہ انجینئر کی نہیں ہے. آپ کو سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ اسلام کی, چونکہ وہ آپ کو آپ کی پیدائش کا مقصد بتا رہا ہے. اگر آپ نے اللہ کو بیچ سے نکال دیا تو آپ جتنا مرضی ترقی کر لیں, اللہ کہتے ہیں جس نے کائنات کو بنایا ہے نا, کامیابی اور ناکامی کی کنجیاں اس کے پاس ہیں, وہ تمہیں کامیاب نہیں کرے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے تو کوئی بات نہیں, تھوڑے دنوں میں آپ کے اچھے بھی اور میرے اچھے بھی سمجھ جائیں گے. لیکن جب سمجھ جائیں گے نا تو پھر اس وقت عمل کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں؟ انتی علیہ کا ظاہری امی, وہ عربی میں الفاظ ہیں, اردو میں آج کل وہ استعمال نہیں ہوتے. خام میں یہ الفاظ بتاؤں گا نا, لوگ وہمی بہت ہیں. کبھی بھی کوئی طلاق کا مسئلہ بتاؤ نا تو فائدہ کم لوگوں کو ہوتا ہے, نقصان وہمیوں کو. میں نے یہ بول دیا تھا, ہو تو نہیں گئی ہے, میں نے یوں بول. ایک دن میں نے بیان کیا یہ الفاظ کفری ہے, یہ نہ بولا کریں. تو اس سے اتنے وہمی لوگ وجود میں آ گئے, ہمارے منہ سے یہ نکلا تھا, ہم کافر تو نہیں ہو گئے ہمارے منہ سے. اب میں نے کہا تمہیں مذاق بنایا ہوا ہے کافر ہونے کو, اتنے آرام سے تھوڑی کافر ہو جاتا ہے. منہ سے یہ نکل گیا تو بیوی حرام تو نہیں ہوگی. تو تقویٰ ایک الگ چیز ہے, وہم کیا ہے؟ ہمارے ہاں پرہیزگاری اتنی نہیں ہے, وہم کے پیشنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. جیسے تقویٰ تو یہ ہے کہ آپ وضو کریں تو پراپر وے میں کریں نا, ایک بال کی جگہ بھی خوش نہ رہے, یہ تقویٰ ہے. یہ مارکیٹ میں کم ملے گا آپ کو. وہم کے وضو کے مریض آپ کو زیادہ ملیں گے کہ گھنٹے لگا دیے, ان کمبختوں کو تسلی نہیں ہو رہی کہ میرے بال خشک پورے گیلے ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے. واش روم میں جا کے بیٹھ گیا, پورے ٹینکی خالی کر دی اور اس کو یقین نہیں آ رہا کہ میرا غصہ ہے. تو وہم کا بعض مسائل صحیح ہوتے ہیں لیکن وہ بتانے میں گڑبڑ, خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے وہم نہ بڑھ جائے لوگوں کا. تو اسی طرح یہ طلاق کے جو ہے نا یار, یہ الفاظ اور یہ الفاظ میں نے 2-3 دفعہ مسئلے بتایا, میں نے کہا یار یہ چھوڑ دو, کیونکہ وہم کے پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں. ایک آدمی نے کہا میرے میاں نے مجھے کہہ دیا کہ میرا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اب وہ غم لے کے بیٹھی ہوئی ہے, طلاق تو نہیں ہو گئی. یہ تو صبح شام آدمی بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تو تعلق ہی تعلق تھا. شادی کے بعد جو سب سے پہلا جملہ ہوتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے, میرا تم سے کوئی تعلق نہیں, میں تمہیں نہیں مانتی, میں تمہیں نہیں مانتا. تو اس سے طلاقیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر تو پھر ایسے الفاظ سے تو جو تھوڑے بہت 4-6 نکاح رہ گئے وہ بھی سوسائٹی میں کیا ہو جاتے ہیں. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے, وہم نہیں کرو بھائی ان مسائل میں. تو طلاق دینے سے ہوتی ہے, یا کنایا کے وہ الفاظ جن میں آپ کی نیت پراپر طلاق دینے کی, اس میں آپ کو وہم نہ ہو, پراپر دل میں ارادہ ہو کہ میں طلاق دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو عام طور پر ایسی نیت ہوتی نہیں ہے, یا واضح قرینہ ہو
جیسے بیوی نے آپ سے طلاق مانگی, مجھے طلاق دے دو, مجھے آزاد کر دو, میں نہیں رہنا چاہتی, مجھے بالکل ڈیورس چاہیے, آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے تمہیں آزاد کیا. اب یہ جس سیاق و سباق میں کہا گیا ہے نا, تو یہاں آزاد کا مطلب طلاق کے علاوہ کچھ بنتا نہیں ہے. نارملی کوئی کہہ دے تم آزاد ہو تو بیگمیں آج کل ویسے ہی آزاد ہیں, صحیح ہے نا, تو ویسے ہی آج کل کون پابند ہے کسی کا بھائی, تو غلام تو آپ ہیں. آپ بیگم سے کہا کریں مجھے آزاد کر دو, ٹھیک ہے. یہ میں مذاق کر رہا ہوں کیونکہ خواتین پھر بہت نیگیٹو کمنٹس کرتی ہیں کہ ہم تو غلام بنے ہوئے ہیں اور اوپر سے یہ کر دیا. تو ہر بات کی نا مجھے وضاحتی بیان جاری کرنا پڑتا ہے, ہر چیز کا کلپ آ جاتا ہے, اور دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے مولوی, تو ہر چیز میں وہ لطیفے کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. کوئی لطیفہ سناؤ تو بتانا پڑتا ہے یہ لطیفہ ہے, ورنہ لوگ سیریس لے لیتے ہیں اس کو. کوئی بات کرو تو یہ میں مذاق کر رہا تھا, یہ اس کا یہ مطلب نہیں, اس کا یہ مطلب ہے. تو اتنی نیگیٹیوٹی ہے نا, شارٹ کلپ نکال کے لوگ چلاتے ہیں. کافی بات ہو گئی, میرا خیال ہے اذان کا بھی ٹائم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.